بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر ملک میں منسٹری آف ڈیفنس قائم ہے۔ اس کے تحت تربیت یافتہ فوج رکھی جاتی ہے جو ہمہ وقت سرحدوں کی حفاظت اور دشمن کے حملے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار رہتی ہے۔ کوئی شخص کہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کی ضرورت نہیں، فوج کو ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اسے دیکھ کر عام لوگوں پر دہشت طاری ہوتی ہے، تو ہر ایک یہی کہے گا کہ ایسے شخص کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے۔ بین الاقوامی سطح پر اسلحہ کی انڈسٹری ترقی پر ہے۔ جنگی جہاز، آبدوز کشتیاں، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، راکٹ، میزائل اور دیگر انتہائی خطرناک اسلحے بنائے جا رہے ہیں۔ ہر ملک زیادہ سے زیادہ ان کو حاصل کرنا اور ان کے ذریعے اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ کوئی شخص کہے کہ اسلحہ کی انڈسٹری کو ختم کر دینا چاہیے اور تمام ممالک کو اپنے یہاں موجود جنگی اسلحہ کو تباہ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں، تو ہر ایک ایسے شخص کو بیوقوف کہے گا اور اس کی عقل پر ماتم کرے گا۔ تمام مذاہب امن، خیر سگالی اور بھائی چارہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان میں حق کا ساتھ دینے اور باطل کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مظلوموں کی حمایت کرنے اور ظالموں سے بدلہ لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس بنا پر ان کی کتابوں میں امن کی تلقین کے ساتھ جنگ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ امن آئیڈیل چیز ہے اور جنگ بدرجہ مجبوری گوارا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ تمام مذہبی کتابوں میں صرف امن و آشتی کی باتیں باقی رہنے دینا چاہیے اور ان سے جنگ کا تذکرہ نکال دینا چاہیے، تو ہر ایک ایسے شخص کو باولا کہے گا اور اس کی خرافات کو دیوار پر دے مارے گا۔ چند دنوں قبل ایسے ہی ایک باولے شخص نے کچھ بے سروپا باتیں قرآن مجید کے سلسلے میں کہی ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہیں جن میں جنگ و جدال کی باتیں کہی گئی ہیں۔ دوسرے مذاہب کو ماننے والوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیتیں فرقہ وارانہ منافرت اور مذہبی دوری پیدا کرتی ہیں، اس لیے انہیں قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ آگے بڑھ کر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیتیں اصل قرآن کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب قرآن کو مرتب و مدون کیا جا رہا تھا تب یہ آیتیں اس میں داخل کر دی گئی تھیں۔ یہ دعویٰ کسی سنجیدگی کا مظہر نہیں ہے اور نہ اس کے پیچھے عقل و منطق اور تاریخ کے دلائل موجود ہیں، اس لیے انہیں رد کرنے کے لیے کسی مغز ماری کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس وقت میں کوشش کروں گا کہ یہ واضح کروں کہ قرآن مجید میں مذکورہ آیات کے سلسلے میں صحیح موقف کیا ہے اور سیاق و سباق سے ان آیات کا کیا مفہوم متعین ہوتا ہے، تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، کچھ غلط فہمیوں کا وہ شکار ہو رہے ہیں، اس کا ازالہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں چند باتیں نکات کی شکل میں پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اسلام کا دو ٹوک اعلان ہے کہ مذہب کے معاملے میں کسی پر زور زبردستی نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملے میں کسی طرح کی زور زبردستی روا نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح بات اور غلط بات دونوں نمایاں ہو کر سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا ہے
کہ تمہارا کام زور زبردستی کرنا نہیں ہے، تمہارا کام طاقت کے بل پر لوگوں کو ایمان کے دائرے میں لانا نہیں ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین پر رہنے والے تمام لوگ ایمان لے آتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو بجبر مومن بنا لے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ طاقتور تھے انہوں نے مذہب کے معاملے میں آزادی کا حق تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کمزوروں کو طرح طرح سے ستایا اور ان پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کمزوروں نے اپنا دین بچانے کے لیے پہلے قریب کے ایک ملک حبشہ ہجرت کی، بعد میں دوسرے شہر مدینہ وہ چلے گئے۔ وہاں بھی ان طاقتوروں نے انہیں چین سے رہنے نہ دیا، بلکہ ان کا جینا دوبھر کیے رکھا اور ان پر جنگ مسلط کی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ جو تم سے جنگ کرے تم بھی ان سے جنگ کرو۔ اہل ایمان کو جنگ کا آغاز کرنے کے بعد نہیں کہی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی تم پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، تم پر جنگ تھوپنا چاہتا ہے تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ سورہ البقرہ میں ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اہل ایمان سے کہا گیا کہ جیسے تمہارے دشمن مل جل کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اسی طرح تم بھی متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرو۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جنگ کا مقصد فتنہ و فساد پھیلانا نہیں ہے، دہشت گردی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ جنگ کا مقصد فتنہ و فساد کا خاتمہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 193، اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 93 میں ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والوں کو ملک میں دندناتے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اہل ایمان سے یہ کہا گیا کہ مسلسل ظلم برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ظالموں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ سورہ الحج آیت نمبر 29 میں ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے جنگ کی گئی، جن لوگوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو مقابلہ کرنے کی اور جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دوسرے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں یا بچے ہوں، اگر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہو تو ان کی حمایت میں، ان کو ظلم سے بچانے کے لیے جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 75 میں ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو
کہ ایسے لوگ ہیں جن کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم اس بستی میں ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس بستی سے نکال لے۔ گویا کہ ایسے مظلوم و مقہور لوگوں کی حمایت کے لیے اور ان کو ظلم سے بچانے کے لیے اسلام اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کی اجازت دیتا ہے۔ پانچویں اور اہم بات یہ ہے کہ جنگ کے یہ تمام احکام اسلامی ریاست کو دیے گئے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ کہیں قائم ہو تو وہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے سیاسی معاملات میں فیصلہ کرے گی۔ وہ طے کرے گی کہ اسے صلح کو ترجیح دینی ہے یا جنگ کو۔ وہ طے کرے گی کہ اسے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ وہ طے کرے گی کہ اسے اگر جنگ کرنی ہے تو کب کرنی ہے۔ وہ طے کرے گی کہ اگر جنگ کرنی ہے تو کب تک کرنی ہے۔ گویا کہ قرآن کریم میں جنگ کی جتنی آیات ہیں ان کا خطاب مسلم عوام سے نہیں ہے۔ انہیں کھلی چھوٹ نہیں دے دی گئی ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جہاں پائیں وہ قتل کر دیں اور انہیں جیتا نہ چھوڑیں، بلکہ یہ ساری ہدایات اسلامی ریاست کے لیے ہیں۔ اسلامی ریاست کو ان پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ عام حالات کا حکم الگ ہوتا ہے اور جنگ کے حالات کا حکم بالکل الگ۔ جنگ کے دوران فوج کو حکم دیا جاتا ہے کہ دشمن کی فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس کا اسلحہ تباہ و برباد کر دے، جس فوجی کو پکڑ لے اسے گرفتار کر لے۔ جنگ کے دوران کمزوری دکھانا اور دشمن کو رعایت دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں وہ چیزیں روا نہیں ہوتی جو جنگ کے دوران جائز ہوتی ہیں۔ گویا کہ قرآن کریم میں یہ جنگ کی، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی، ان سے قتال کرنے کی جتنی آیات ہیں ان کا تعلق عام حالات سے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے مسلمانوں کو کہ تم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو جیتا نہ چھوڑو، بلکہ یہ تمام جو آیتیں ہیں ان کا خطاب اسلامی ریاست سے ہے، اسلامی فوج سے ہے، اور یہ تمام آیات جو ہیں وہ جنگ کے حالات میں یہ بیان کی گئی ہیں، ان کا عام حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ عام حالات میں دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ خاص طور سے میں اس موقع پر سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 پیش کروں گا۔ اس آیت میں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اہل ایمان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کا تذکرہ بہت واضح انداز میں، بہت سراحت سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تم کو تمہارے وطن سے نہیں نکالا ہے، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں کہی گئی ہیں، وہ انتہائی اہم ہیں۔ ایک بات کہی گئی ان تبروہم، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم رہتے بستے ہو، تمہارے سماجی تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اجازت ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ قرآن کریم میں بر ایک بہت وسیع اصطلاح آئی ہے، ہر طرح کی نیکی اس میں شامل ہے،
قرآن کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ، بھلائی کرنے کا معاملہ، اچھا ان کے ساتھ کو برتاؤ، حسن سلوک ان کے ساتھ تم کر سکتے ہو۔ اور دوسری بات کہی کہ وہ تقسطوا الیہم، تقسطوا الیہم کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، عدل کا معاملہ کرو، اور دوسرے معنی بھی بیان کیے کہ ان کو کچھ تم دو، اگر وہ مالی تنگی کا شکار ہوں، کوئی ضرورت مند ہوں تو تم ان کا مالی تعاون بھی کر سکتے ہو۔ تو گویا کہ یہ آیت جو سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، یہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اہل ایمان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس معاملے میں دو ٹوک ہے۔ یہ آیت اجازت دیتی ہے کہ جن لوگوں نے تم سے دشمنی نہیں نکالی ہے، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی ہے، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہو، تم ان کے ساتھ حسن و سلوک کر سکتے ہو، تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ تو کر سکتے ہو، تم ان کے ساتھ داد و دہش کا معاملہ کر سکتے ہو۔ آخر میں فرمایا گیا ان اللہ یحب المقسطین، جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم میں جنگ کی آیات کی حقیقت اور ان کا صحیح پس منظر۔ اس بنا پر بلا سوچے سمجھے ان آیات کو منافرت پھیلانے والی کہنا اور انہیں قرآن سے نکالنے کا مطالبہ کرنا ذہنی دیوالیہ پن پر دلالت کرتا ہے۔ ملک کی عدالت عظمیٰ کو چاہیے کہ شرانگیزی پر مبنی مفاد عامہ کی سرزی کو پہلی فرصت میں خارج کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔